ویلکم بیک. جی ہم آ گئے ہیں واپس نیوز بریک سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت ہی زبردست گیسٹ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. نام ہے ان کا راشد منہاس. سب سے پہلے آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی تھینک یو سو مچ. جی راشد آپ صاحب نے سب سے پہلے تو اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. آپ کا آرفنیج ہوم ہے اور آپ اس کے اوپر ورک کرتے ہیں بچوں کے لیے، خاص طور پر یتیم بچوں کے لیے آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو روز نیوز کا، جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ موقع دیا کہ میں اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکوں. سیکنڈلی یہ ہے کہ میں خود نا بائی برتھ آرفن تھا، تو ایک بڑی اسٹرگلنگ سٹوری ہے. تو میرے والد صاحب کو سکے میرے چاچو اور میری پھپھو نے مرڈر کر دیا تھا. تو بڑی پھر نا مشکل زندگی گزری. پھر ماموں نے، میری ماما نے اور میرے نانوں نے میری کفالت کی. تو پھر ابھی میں بائی پروفیشن بینکر ہوں. بینک آف پنجاب میں جاب بھی کروں ساتھ. اور پھر اپنا گھر سے میں نے الحمدللہ 30 بچوں سے سٹارٹ لیا ہے. تو 30 آرفن بچے، کیونکہ چکوال اور سراؤنڈنگ میں کوئی آرفنیج کوئی نہیں تھا. ان بچوں کو ادھر اسلام آباد پنڈی آنا پڑتا تھا آرفن ہاؤس کے لیے نا. تو وہاں پہ اپنا گھر ڈونیٹ کر کے، تو میں خود رینٹ کے گھر میں رہ رہا ہوں. تو الحمدللہ ان بچوں کی کفالت، ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کی انگلش میڈیم اسکولنگ سب دیکھ رہے ہم. زبردست. اچھا، آپ اس چیز سے خود گزرے تھے، اس لیے آپ کو اس تکلیف کا، اس دکھ کا اس کو اندازہ تھا آپ کو. جی بالکل. تو آپ کے پاس تو پھر کچھ رشتے تھے، وہ بچے جن کے پاس دونوں طرف سے کچھ نہیں ہوتا، نہ باپ کی طرف سے نہ ماں کی طرف سے، ان کے لیے اسٹرگل بہت مشکل ہوگی. تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی ایسے بچے آتے ہوں گے. جی ہمارے پاس یہ جو 30 بچے ہیں نا، تو یہ 30 کہانیاں ہیں، 30 بچے نہیں ہیں. بالکل. کیونکہ اس میں ایسے بچے بھی ہمارے پاس ہیں جن کے والد اور والدہ دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کی کفالت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. جب ہم نے سٹارٹ لیا تھا، ہماری ٹیم میں کیپٹن شبیر مناز صاحب، خواجہ عبداللہ صاحب اور میری مدر نے، میری مسز نے سپورٹ کی. تو ہمیں دوست کہتے تھے کہ اس آرفنیج کی ضرورت کوئی نہیں ہے. تو جس طرح ایک کنسیپٹ ہوتا ہے یتیم خانہ، یہ لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. تو میں نے اس کو نا پرورش ہاسٹل کا نام دیا، پرورش ہاسٹل چک ملوک چکوال. تو میں نے کہا یہ ننھے فرشتوں کا گھر ہوگا. تو وہاں پہ ان کو وہ بنیادی سہولتیں ملیں گی جو میں اپنے بچوں کے لیے، ہم اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں دیتے ہیں. تو الحمدللہ ان بچوں کی انگلش میڈیم اسکولنگ ہو رہی ہے. ان کا ڈائننگ، میس، آئی ٹی لیب، یعنی کہ ایک جدید طرز کا الحمدللہ وہ ایک ماڈرن کلچر میں رہ رہے ہیں. ان کی ہم جو ہے ہر والے سے لک آفٹر کر رہے ہیں. تو کب سے یہ کام شروع کیا ہے آپ؟ یہ میڈم ہم نے 2023 میں سٹارٹ لیا تھا 10 بچوں سے. اچھا. ہر سال ہم 10 بچے لیتے ہیں. تو الحمدللہ اس پہ اب تیسرا سال ہے کام الحمدللہ جاری و ساری ہے الحمدللہ. زبردست. اچھا، اپنے تھوڑا سا ادارے کے بارے میں بتائیں کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے. آپ بچے آپ کے پاس کیسے آتے ہیں، کیسے آپ کنیکٹ کرتے ہیں؟ اچھا، یہ ہمارا جو بیسکلی جو کرائٹیریا ہے، ہم نے یہ 3 طرح کی جو ہے نا یہ ڈیزرونگ کے کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں بچوں کو لینے کی. ہر سال ہمارے ایڈمیشن ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری ایڈمیشن ڈیٹ کلوز ہوئی ہے 31 جنوری. تو اس میں 10 سال سے کم عمر یتیم بچہ ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کی والدہ فوت ہو گئی ہیں، والد تو حیات ہیں، تو وہ بھی محروم کفالت ہو جاتا ہے کہ اس کا والد اس کے لک آفٹر نہیں کر سکتے اس طریقے سے، کیونکہ والد صاحب نے دوسرے آگے شادی کر لی، سیکنڈ مدر ان کو اس طرح سے وہ لک آفٹر وہ نہیں کرتی. تو ان بچوں کو بھی ہم لے لیتے ہیں. اب تیسری کیٹیگری ہم نے ریسنٹلی متعارف کروائی ہے محروم کفالت میں، وہ بچے جو طلاق یافتہ خواتین ہیں، وہ میکے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے بچے جو ہے نا وہ بھی ان کو لک آفٹر ان کے میکے کے حالات اس طرح نہیں ہیں. یا اس خاتون کی اگر دوسری شادی ہو جاتی ہے، سیکنڈ میرج، تو ان کو پھر وہ اڈاپٹ نہیں کرے ان کے ہسبینڈ، تو ان بچوں کو بھی ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور 10 سال سے کم عمر، 5 سے 10 سال کی عمر میں وہ ہم ان کو لے لیتے ہیں. یہ ترتیب ہے. جی ہاں. اچھا، زبردست. تو آپ کے پاس کیسے کنیکٹ ہوتے ہیں وہاں پر؟ کیا آپ نے کوئی اپنا ادارے کا وہاں پہ اشتہارات لگوائے ہیں؟ لوگ آپ تک کیسے پہنچتے ہیں؟ مطلب کیسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک پلیس ہے، یہ ریلائبل ہے؟ اس کے لیے کیسے آپ نے اس کے لیے مس یہ ہے کہ ہمارا نا اوور آل فاؤنڈیشن ہم نے ایک رجسٹرڈ کروائی ہوئی مددگار فاؤنڈیشن چکوال. اس کے زیر انتظام یہ ہمارے 6 سیگمنٹ ہیں، 6 شعبہ جات میں ہم کام کر رہے ہیں. جو بڑا میگا پروجیکٹ ہے وہ یہ آرفن ایج ہے، کیونکہ اس کی ہمیں ضرورت تھی. تو ہمارا نا سوشل میڈیا پیجز ہیں،
اس کے علاوہ ہماری جو کور کمیٹی میں یہ خواجہ عبداللہ صاحب، کیپٹن شبیر مناز صاحب، ہماری نا الحمدللہ چینل، یوٹیوب چینل ہے، ٹک ٹاک چینل ہے، تو لوگ ہمیں اپروچ کرتے ہیں. مطلب ہم بچوں کی نا منتھلی آؤٹنگ بھی کرواتے ہیں. تو ہم اناؤنس کر دیتے ہیں اگر کوئی بچہ، کوئی فیملی ان بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کرنا چاہے، ہمارے ساتھ آنا چاہے، تو مل کے ہم بچوں کے ساتھ کھانا پینا شیئر کریں گے. آپ اپنی فیملیز کو لے کے آئیں تاکہ یہ بچے جو آئسولیشن فیل کرتے ہیں وہ آئسولیشن فیل نہ کریں، اور ان کو نا ایک ماڈرن لائف دیں تاکہ یہ بچے ساتھ سے کمتری کا وہ اس کا شکار نہ ہو. تو یہ، اور ہمارا بیسکلی کراؤڈ فنڈنگ ہی ہے. سوشل میڈیا پہ ہماری آواز لگتی ہے تو اس طرح میڈیا چینلز کے تھرو ہی. تو ہم یہ کہتے ہیں، اور ہم میڈم یہ ایک آپ کے لیے دلچسپ بات ہے کہ ہم کیش ڈونیشن کو ڈسکریج کرتے ہیں. ہمارا اتھینٹک سٹی کا جو کام ہے، ہم کیش ڈونیشن کو ڈسکریج کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو کوئی ڈونر اگر وہ ہمیں پرچیز کر کے دے دے. اور اس کی بھی الحمدللہ ایک دو تین ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس کہ کس طرح ہم کیش ڈونیشن ڈسکریج کرتے ہیں، اور ہم مطلب کوئی چیز جو نیڈ ہوتی ہے وہ ڈونر کو کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لے کے دیں. تو اس کی میں بس ایک دو آپ کو شارٹ ایگزامپل دیتا ہوں. ہم نے ایک نا بلڈنگ میں سولر سسٹم لگانا تھا. تو ہمارے ایک بڑے کور کمیٹی کے ہمارے بھی ممبر بھی ہیں، ڈاکٹر احتشام صاحب، وہ ڈینٹل سرجن ہیں چکوال کے، اور ہماری ہیلتھ کونسل کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. اس کے ساتھ شبیر ملک صاحب ہیں چوہا سے. وہ آئے ہمارے پاس، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ آپ کی بلڈنگ تو الیکٹریسٹی پہ چل رہی ہے تو اس کا بڑا رینٹ آتا ہوگا، سوری بل آتا ہوگا، تو بل یہ بل کیسے آپ اس کو میٹ کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے موٹیویشن کے لیے اپنی پاکٹ سے 2000 نکال کے دیا کہ یہ آپ نا یہ 6 kV کا سسٹم 6 لاکھ میں لگتا ہے. آپ کریں اس طرح کہ آپ راشد رائے کیا گیا ہے پیچھے، تو آپ 5,98,000 لوگوں سے کراؤڈ فنڈنگ کریں اور یہاں پہ سولر لگوائیں. تو میرے پاس 1000 تھا، میں نے ڈاکٹر صاحب کو ان سے اکاؤنٹ مانگا، ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کتنے رہ گئے؟ انہوں نے کہا کہ جی اب تو 5,97,000 رہ گئے. تو میں نے کہا ابھی 5,97,000 آپ کسی اکاؤنٹ میں آئیں گے؟ ہم نے پھر اپنے اہل خیر کو، ڈونرز کو کہا کہ جس بندے نے بھی سولر کی مد میں ڈونیشن کرنی ہے، کیونکہ یہ کریٹیو آئیڈیا دیا ہے ڈاکٹر احتشام صاحب نے، تو ان کے اکاؤنٹ میں ڈونیشن بھیجے. اور ڈاکٹر احتشام صاحب نے پھر 2 مہینے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ تو میں نے آئیڈیا دیا تو آپ نے میری یہ ذمہ داری ہمیں دے دی ہے. تو ہم نے کہا کہ جناب اب ڈاکٹر صاحب اس کو آپ مینیج کریں. 2 مہینے میں ہم الحمدللہ کراؤڈ فنڈنگ سے ہم نے 6 لاکھ مل کے ہماری ٹیم نے اکٹھا کیا. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جناب اب پیمنٹ اکٹھی ہوگی، اب سولر میں لگوانے آ رہا ہوں. تو یہ ایک اس طریقے سے جو ہے نا ہم نے، مطلب یہ ہماری وراثت نہیں ہے. ہم جو بھی کریٹیو آئیڈیا دیتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ کائنڈلی اس کو نا لیڈ کریں، ہمارے ساتھ آئیں، امپلیمنٹ کریں. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے. صحیح. اچھا، بہت سے لوگوں کی انٹری ممکن نہیں ہوتی، تو ان کی کیسے مدد آپ کرتے ہیں؟ جیسے بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں آرفنیج ہومز میں جن کو وہ جیسے ڈفرینٹ طرح کے بچے ہوتے ہیں، تو بہت ساری کمپلینز آتی ہیں ہمارے پاس. جیسے لوگوں کی اگر ہم اسٹوری سنتے ہیں کہ جی ہم تو وہاں گئے، انہوں نے بھی ہمیں نہیں ایکسیپٹ کیا، تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں آپ کے پاس؟ اس میں میڈم ڈفرینٹ سینیریوز ہوتے ہیں. اصل میں جتنے بھی آرفنیجز چل رہے ہیں یا جتنی بھی سوشل ایکٹیوسٹ جو NGOs چل رہی ہیں، ان کی میں لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اصل میں قوم کا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے مزاج کہ وہ ایکسپیکٹ زیادہ ہم سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم جائیں گے تو ہمیں وہ پروٹوکول یا اس طرح کی چیز ملے گی. ہمارا بھی ڈونیشن بیسڈ ہی سسٹم ہوتا ہے. اب ہمارا، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کی کہ ہمارا ریسنٹلی ایڈمیشن کلوز ہو گئے ہیں 31 جنوری کو. تو اب ایک بندہ ہمارے پاس آئے کہ جناب اپریل میں کہ ہم نے ایک بچے کو ایڈمیشن کروانا ہے، آپ کا ایڈ دیکھا تھا. تو ہمارا کیونکہ پراپر ٹیسٹ ہوتا ہے اس بچے کو نا، فزیکل ٹیسٹ. ہمارا وہ جو کور کمیٹی میں سام صاحب ہیں یا ان ایجوکیشن کونسل میں ایک پوری کونسل ہم نے ایجوکیشن کونسل مینیج کی ہے. مس حمیدہ ہیں، مس مہوش ہے، یہ ساری کونسل جب مینیج کرتی ہیں یہ چیزیں، تو اس کے بعد میں بھی انفلوئنس، کیونکہ میں CEO اینڈ فاؤنڈر ہوں، میں بھی انفلوئنس اس کونسل پہ نہیں کرتا کہ آپ یہ اس بچے کو لازمی کریں، کیونکہ ایک ہم نے ہر چیز نا آٹو پروسیس پہ چلانی ہوتی ہے، پھر اس کو ہم ویٹنگ میں رکھ لیتے ہیں. یا یہ کہ کسی اور نیئرسٹ، یہ زمرد خان صاحب پاکستان سویٹ ہوم چلا رہے ہیں، بالکل، یہ ان کا لنکس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے جو ہے، تو ان کو ریفر کر دیتے ہیں، ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہیلپ آؤٹ کرنے کی، اور ان کو کنوے کر دیتے ہیں. سم ٹائم وہ اصل میں کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے لوگوں کو وہ ہوتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے. اچھا، اگر ہم بزرگوں اور عورتوں کی بات کریں، اس کے اوپر بھی فیوچر میں آپ کا ارادہ ہے کہ اس کے اوپر بھی ورک کریں گے آپ؟ یہ بڑا اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے. چکوال میں اولڈ ہوم بھی نہیں ہے. اچھا، ابھی ڈسٹرکٹ تلہ گنگ میں ہمارے دوستوں نے صاحبان کے نام سے اولڈ ہوم بنایا ہے. تو ہمارے ایک اسی طرح بھائی ہیں عدیل صاحب، انہوں نے وہ آئے کہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نا جگہ بھی لے کے دیتے ہیں، ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، تو آپ نا اولڈ ہوم چلائیں.
تو میں نے کہا کہ میں کیونکہ ایک لیول پہ پروفیشنل جاب بھی کر رہا ہوں, اپنی فیملی کو بھی مینٹین کرنا ہے, وہ سارے معاملات ہیں, تو یہ میرے لیے مشکل ہو جائے گا کہ کیونکہ بندہ وہی کام کرے جو ذوق سے جس سے کر سکتا ہے جو کام. تو میں نے کہا میری فیلڈ تو یہ سائڈ پہ ہے, آرفن والی سائڈ پہ میں کام کر رہا ہوں. تو ہمارے جو دوست ہیں صاحبان ضلع تلنگانگ میں وہ کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے ریسنٹلی 2 ماہ پہلے ایک MOU کی ہے کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ تلنگانگ چکوال, کیونکہ ہمارا یہ رورل ایریا بنتا ہے, تو وہ چکوال کے جو بزرگ ہیں ہم تلنگانگ ان صاحبان کے حوالے کیا کریں گے, اور ڈسٹرکٹ تلنگانگ کا اگر کوئی آرفن بچہ ہے تو ہم اس کو اڈاپٹ کیا کریں گے. تو ایک ایک وہ باہمی رواداری والی وہ اب ریسنٹلی اس کو ہم پریکٹیکلی ہم نے ایک بچہ کوٹ سارنگ تلنگانگ سے لیا, اسی طرح مونا چکوال سے ہم نے ایک بزرگ ان کے حوالے کیا. تو اس طریقے سے ہم مل جل کے کام کر رہے ہیں. مطلب آپ ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ہر طرح سے, اور آگے فیوچر میں ڈیفینیٹلی اس کو انشاءاللہ اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ. اچھا, ہمارے تہوار آتے ہیں, فیسٹیولز آتے ہیں, عید آتی ہے, ان بچوں کے کوئی رشتہ دار ملنے آتے ہیں, کس طرح سے آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ ہاں جی, الحمدللہ جو بچوں کا یہ جتنے بھی تہوار آتے ہیں, اسپیشلی بچے جو کیونکہ آج کل یہ بچے کہتے ہیں کہ یہ میری برتھ ڈے ہے, جس طرح برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتی ہیں, تو ہمارے یہ بچے ہیں ان کی ڈیٹ آف برتھ ہم اپنی کور کمیٹی کے ساتھ ہر مہینے نا جس بچے کی برتھ ڈے ہوتی ہے ہم پراپر اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں, اپنی والنٹیئرس کو بلاتے ہیں, ان کو انگیج کرتے ہیں, مختلف وینیو رکھتے ہیں, ان بچوں کو انگیج کرتے ہیں تاکہ وہ اسپیشل فیل کریں کہ وہ. اور الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ 30 کے 30 بیٹے مجھے پاپا کہتے ہیں, اور مجھے وہ خود مجھ سے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ اب میری برتھ ڈے ہے تو وہ یہ چیز ہونی چاہیے, وہ چیز ہونی چاہیے. تو ان کا نا جو بیک گراؤنڈ ہے, ان کے نیکسٹ آف کن میں کچھ نہ کچھ تو ہے, ان کے چاچو ماموں پھپھو کوئی نہ کوئی, تو وہ تقریباً 7 بچے ایسے ہیں جن کی خبر لینے والا کوئی نہیں ہے. یہ ایک بڑا تلخ حقیقت ہے کہ میں آپ کو کہ اب بچوں کو ہم 2 ماہ بعد یا 1.5 ماہ بعد چھٹی بھیجتے ہیں, تو 6-7 بچے وہ ان کی فیملی میں کوئی بھی نہیں لینے آتا, تو کیپٹن شبیر صاحب, خالد صاحب, میں ان کو بچوں کو ہم پھر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, کیونکہ جب ہاسٹل آف کرنا ہے 3 دن کے لیے, ہاسٹل اسٹاف کو بھی چھٹی دینی ہے, ان کو لینے والا کوئی نہیں ہے, وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ باقی بچوں کو ان کے ماموں ان کی کچھ نہ کچھ ہے, لیکن ان کے نیکسٹ آف کنز میں کوئی بھی نہیں ہے. تو میں اپنے دوستوں کو, اپنے اہل خیر حضرات کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, اپنا ٹائم دیں. کیش ڈونیشن ہی صدقہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ ون ٹائم زکوٰۃ رمضان میں دی, ابھی رمضان آ رہا ہے, یا صدقہ دیا تو آپ نے کہا یہ لائبلٹی ادا ہوگی. ٹائم کا صدقہ آپ دیں, جو سب سے بیسٹ چیز ہے, ہمارے ساتھ کنیکشن بنائیں. آپ ٹائم کا صدقہ دیں گے تو آپ کو آپ کی فیملیز کو روحانیت محسوس ہوگی. تو وہ جو اصل چیز ہے نا, جس کو وہ کچھ ایسی فیملیز جو آتی ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں مزہ آ رہا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سکون, وہ منتھلی پھر وزٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے کہ اب جو بچے آ گئے ہیں آرفنیج ہوم میں وہی ان کا گھر بنا دیا جائے, ان کی آپس میں ہی اتنی اچھی کر دی جائے کہ اس فیسٹیول کو وہ آپ لوگوں کے ساتھ اسی گھر میں اچھے سے سیلیبریٹ کیا کریں, اور وہ جو پیچھے سے جو رشتہ دار وہ کہتے ہیں نا نام برائے نام وہ جو پوچھتے ہیں یا لے کے جاتے ہیں, پتہ نہیں وہ کس طرح کا بیہیویئر کرتے ہوں, کیا کرتے ہوں, تو وہ ساری چیزوں کو ہم اگنور کر دیں. ایسا کچھ سسٹم اچھا ہے کہ یہی سسٹم جو آپ لے کے چل رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ صحیح چل رہا ہے؟ نہیں, یہ اس پہ ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں, اللہ جزائے خیر دے. شبیر مناز صاحب کو انہوں نے, اور میرے جو ننیال فیملی ہے, اعظم صاحب اور باقی, انہوں نے ہمیں 12 کنال ڈونیٹ کر دی زمین اپنی آبائی. تو اب ہم وہاں پہ بچوں کی نا 12 کنال پہ ایک جدید طرز کا پرورش آرفنیج بنا رہے ہیں, جس میں پراپر پلینگ کورٹس اور سوئمنگ پولس, ہارس رائڈنگ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ وہ فیسلٹیز وہاں پہ ہوں گی. وہاں پہ الحمدللہ 2 ماہ سے کام بھی شروع ہیں. وہ بھی بڑا الحمدللہ ایک ترتیب سے ہم نے کام کا آغاز کیا ہے کہ 6 کروڑ کے ایکسپینس ہیں, 250 آرفن بچوں کے جو گھر بن رہا ہے جدید طرز کا, تو 6 کروڑ کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا 6 لاکھ پہ. 6 کروڑ ڈیوائڈ بائی 100, 6 لاکھ بندہ چاہیے ہمیں 100 روپے جو ڈونیٹ کرے, تو ہمارا 6 کروڑ سے ہمارا وہ ادارہ کھڑا ہو جائے گا. اور الحمدللہ 2 ماہ سے کام شروع ہیں. 100 روپے لوگ, ایک اینٹ کی قیمت ہم نے 100 روپے رکھی ہے, تو 100 روپے لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں. تو اس کا ان بچوں کا وہ پراپر جو جدید طرز کا جو آپ کا کوشچن تھا, وہ الحمدللہ اس پہ کام شروع ہے. چلیے اچھی بات ہے. آپ لوگ تو کام کر رہے ہیں, دیکھیں جو انڈیویجولی لوگ کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں, آرفنیج ہومز بن رہے ہیں, سب کچھ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ملکی سطح پر اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے, وہ کیا اقدامات ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے تاکہ آرفنیج ہومز والوں کے لیے جو اس کو رن کر رہے ہیں وہ بھی آسانی ہو؟ دوسرا, یہ جو بیچ میں انلیگل اوپن ہے اس کو روکا جائے, تو کس طرح سے, مطلب ایک اسپیشل لائسنس ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس, کہ اس طرح کے کچھ اسٹیپس ہونے چاہیے اس کے اوپر پلیز تھوڑا سا جی آپ میسج دے سکتے ہیں گورنمنٹ کو. جی کہتے ہیں نا ریاست ماں جیسی ہوتی ہے,
تو الحمدللہ ہم بھی اسٹیٹ کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ جو کام شروع کیا ہے اپنے علاقے کا, اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے, کہ یہی بچے جب آگے آئیں, آگے مختلف فیلڈوں میں, یہ کوئی ایس سی بنے, کوئی ڈی سی بنے, آرمی میں ISSB کمیشن اپلائی کرے, ملک کا نام روشن کرے. تو ہم بیسکلی تو پاکستان کو, ریاست کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کے فورم سے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو آرفنیجز چلا رہے ہیں ان کو کائنڈلی آپ سپورٹ کریں, کیونکہ ہمارے نا یہ رجسٹریشن کے پروسیسز اور ہمارے اتنی انکوائریز اور اتنا لمبا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو جو ایک کام کر رہا ہے, ایک نیکی کا کام کر رہا ہے, آپ اگر فائنینشلی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے, آپ کیسے کا کام بھی وہ جو NGOs کر رہی ہیں, جو ادارے کر رہے ہیں, آپ بیسک چھان بین کریں کہ کیا فنڈس کیسے ہو رہے ہیں, کدھر ہو رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کو ایسے لیول پہ سپورٹ کریں, ان کا رجسٹریشن کا, ان کا لائسنسنگ کا پروسیس اتنا ایزی کریں تاکہ ہر یعنی کہ میرے جیسا, ہماری ٹیم جیسا جو درد دل رکھنے والا بندہ ہے تو وہ اس کو سٹیپ لینے میں, اس کو کام کرنے میں خوشی محسوس ہو, کسی قسم کی ہرڈل نہ ہو. تو ہم انشاءاللہ جو ہے یہ اس پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہیں, ہم انشاءاللہ اس کو کرتے رہیں گے مرتے دم تک. ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں, یہی بچے کل ہمارا ادارہ چلائیں. انشاءاللہ بالکل ایسے ہی ہے. اور گورنمنٹ کو آپ یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ورک کرنا چاہیے جی, اس پہ رجسٹریشن اور یا اس کو لائسنسنگ پروسیس کو تھوڑا سا ایزی کریں, تاکہ جو ہے نا جو ڈفرینٹ لوگ کسی وجہ سے نہیں آ سکتے ان کو جو ہے نا اس پروسیس میں ان کو رجسٹریشن اور باقی کافی جگہ پہ ہرڈلز آتی ہے. تو ہم لوگ نا اپنی مدد آپ کے تحت ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, دوستوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے صدقات زکوٰۃ, جیسے رمضان آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سپورٹ ہمیں فائنینشلی نہیں کرتے, لیکن مارلی ایک سپورٹ ہمیں دیں. جی ہاں. اچھا, اس میں بچوں کی دیکھ بھال ہوگی, پرورش ہوگی, ایجوکیشن ہوگی, بیسک نیسیسٹیز ہوگی, اس کے علاوہ اور کیا کیا ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے آپ کے ادارے میں؟ اس میں مس ہر 10 بچوں کے لیے ایک ماں ہے الحمدللہ. ہمارے جو ڈبل ڈیکر بیڈز ہیں, ایک روم میں 10 بچے رہتے ہیں, ان کے ساتھ ایک ماں ہے. اور وہ جو ماں ہے ان بچوں کی 10 بچوں کا, ان کی کوکنگ, ان کا خیال رکھنا, کس بچے نے کھانا کھایا ہے, کس نے نہیں کھایا, کس کے کپڑے واشنگ والے ہیں, کس کی پریسنگ ہوئے کپڑے اس کو ملنے چاہیے, کس کا بیگ کدھر ہے, وہ ماں اس کا خیال رکھتی ہے اس بچے کا. تو یہ ہم نے ایک بڑا آئیڈیل سا انوائرمنٹ بنایا کہ 3 مائیں ان 3 بچوں کی لک آفٹر, پھر ایک اوپر ایک ہیڈ ہے مس مہوش فاطمہ, ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. اس طرح ایک ہیرارکی ہے. اور پھر بچے جو ہے نا ان کا ہم نے مختلف طرح کی نا مختلف ہم نے وزیر بنائے ہوئے ہیں. یہ بڑی آپ کے لیے انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک وزیر کھیل ہے, ایک وزیر صفائی ہے, ایک وزیر پانی و بجلی ہے. یہ بچوں میں موٹیویشن کے لیے کہ اب جو صفائی کا معاملہ ہے, جو میرا بیٹا معید, آپ تو صفائی والے محکمے کے وزیر ہیں, تو ہاسٹل آج ہمارا گھر گندا کیوں ہے. اسی طرح اگر کوئی لائٹ ایکسٹرا آن ہے تو میرا بیٹا ایسا کیا وجہ ہے. تو وزیر کھیل, اسی طرح آپ اس میں سب بچوں کو اپنی اپنی ڈیوٹیز دے دیتے ہیں. جی اپنی اپنی ڈیوٹیز دیتے ہیں. اور الحمدللہ یہ بچے بڑے بریلینٹ بچے ہیں. اب 4 بچے ایسے تھے جو اسکول گوئنگ تھے ہی نہیں, مختلف ورکشاپس پہ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے تھے, اور الحمدللہ ہمارے پاس آئے وہ بچے, تو انہوں نے اتنا گروم کیا. ریسنٹلی ایک سپوجو میں ایک مقابلہ ہوا جاپان کے تعاون سے. تو انہوں نے یہ تھا کہ ٹریش کلیکشن کمپٹیشن تھا کہ آپ نے کچرا اکٹھا کرنا 1 گھنٹے میں, جس نے زیادہ کچرا اکٹھا کیا وہ ونر ہوگا اور جاپان جائے گا. ہماری 2 ٹیموں نے وہ حصہ لیا اس میں, اور چکوال ڈسٹرکٹ میں ہم نے ون کیا. ادھر جو اسلام آباد مقابلہ ہوا اس میں بھی باقی کوارٹر فائنل, سیمی فائنل, فائنل میں جا کے ہمارے ہارڈ لک ہوئی. دیکھیے وہ ہار جیت تو ہوتی ہے. بیسک چیز یہ تھی کہ آپ نے وہی بات آگئی, پرورش آپ جو کر رہے ہیں جی وہ کس طرح سے کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جو اپنی طرف سے ایفرٹس کریں وہ بہت ہیں کافی. اور ایک بڑا زبردست ماشاءاللہ بچوں نے نا خود سے پرفیوم بنا لیا, خود سے عطر بنایا بچوں نے. اچھا. اب ایک سسٹینیبل ماڈل ہمارا بن رہا ہے. ہم سوچتے تھے کہ یار ان فیوچر صدقات زکوٰۃ پہ ہم نے نہیں چلنا, ہم نے ایک ٹائم آنا ہے, ہم نے کہنا ہے باہر بینر لگانا ہے کہ ہمیں صدقات اور احتیاط کی صدارے کو ضرورت نہیں ہے. اب بچوں نے جو پرفیوم بنایا اس کی لانچنگ 10 فروری کو ہے انشاءاللہ. اور میل اور فیمیل کے لیے بھی آپ کو بھی ہم گفٹ کریں گے. فیمیل کے لیے ہم نے الگ سے پرفیوم بنایا ہے, اور میل کے بچوں نے ساری ایفرٹ خود سے ابھی پرچیزنگ پیک, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ انٹرپرینور بنا دیا. بالکل ایسی ہے. تو دیٹس ریئلی گریٹ اچیومنٹ, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایسا ٹیلنٹ جو ہے وہ آپ سامنے بھی لا رہے ہیں, اور خاص طور پہ ان بچوں کے لیے آپ کام کر رہے ہیں. وہی بات ہے کہ آپ خود, وہی بات ہے انسان شاید خود اس دکھ سے گزرتا ہے تو صرف وہی سمجھ سکتا ہے. مجھے لگتا ہے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, یقین جانے میں ایسی کچھ میری فرینڈس بھی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں,
وہ دکھ کو ویسے بھی انسانیت ہو تو آپ سمجھتے ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں فیل یہاں کرتا ہے پر. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اس میں یتیم بچوں کی شادیوں کا معاملے اس کو کیسے آپ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں تھوڑا سا؟ اچھا یہ ہمارے پاس تو بچے کیونکہ ہمارا تیسرا سال ہے, یہ بچے کی ایج چھوٹے ابھی ہیں چھوٹے بچے ہیں, اس کے لیکن یہ ان بچوں کا نا فیوچر میں ایک کوشچن میرے پاس آتا ہے کہ ان بچوں کے کب تک آپ نے نگہداشت کفالت کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اپنے وہ مجھے پاپا کہتے ہیں, کیپٹن صاحب کو بابا کہتے ہیں, تو بیٹوں کو ایسے تو بندہ نہیں چھوڑتا میٹرک ایف ایس سی کے بعد. تو ان بچوں کو ایک پراپر لائن اینڈ لینتھ دے کے ان کو بڑھ سے روزگار کرنے تک, ان کی شادیاں کرانے تک کی ذمہ داری ہماری, کیونکہ ہم ان کو اون کرتے ہیں اور ان کو ان فیوچر کہیں گے کہ آپ نے بیٹا یہ ادارہ چلانا ہے, ہم رہیں نہ رہیں. اچھا آئی ہیو نو آئیڈیا کیوں یہ کویشچن آتا ہے ہمارے پاس کہ جی شادیاں آج کل کے دور میں تو میں کہتی ہوں بچوں کو آپ اتنا کانفیڈینس دیں, ان کو اتنا اسٹیبل ہونے دیں, ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے دیں, اس کے بعد شادی بھی ہو جاتی ہے. وہ خود ماشاءاللہ اتنے میچور ہو جاتے ہیں تب تک کہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ڈیسیجن لینا ہے, کس طرح سے لینا ہے. تو اصل چیز تو یہی ہوتی ہے کہ آپ نے ان کو کیسا اچھا انسان بنایا ہے, کتنا کانفیڈنٹ کیا ہے ان کو, یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں. اچھا جو بچے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, جیسے خیر ابھی تو آپ نے کہا کہ آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں آرفنیج ہوم کے, تو آئی تھنک اس طرح کے کویشچنس تو ابھی وہی بات ہے, ان فیوچر آپ اس کو پلان کریں گے کہ کس طرح سے. لیکن آپ بیسکلی یہی چاہتے ہیں, موٹیو آپ کا یہی کہ وہ پاکستان کے لیے کام کریں. پاکستان کے لیے ہم نے نا ایک چین بنائی ہے, ایک فاؤنڈیشن کا ہمارا ایک بڑا ایک زبردست شعبہ ہے, مددگار جاب پورٹل. ہم کسی کو راشن نہیں دیتے, ہم ان یتیم بچوں کو, ان نیڈی لوگوں کو, بچیوں کو ان کی سی ویز لیتے ہیں, مختلف امپلائر اور امپلائی کا کوآرڈینیشن کرواتے ہیں کہ یہ لوگ مختلف, ان کو اپرچونٹیز کا نہیں پتہ ہوتا تو ان کو مختلف جگہ پہ انڈکشنز کروا دیتے ہیں, اور ان کو کہتے ہیں کہ اب بیٹا, اب بیٹی آپ کی جاب لگ گئی ہے, اب آپ نے 5 لوگوں کو آگے سپورٹ کرنا ہے. الحمدللہ 625 جابز آج تک ہمارے فورم سے لوگوں کی چکوال ڈسٹرکٹ میں پنڈی ڈویژن میں ہو چکی ہیں. اور مجھے بڑی اسپیشل, آپ نے ایک الگ سے وہ کہتے ہیں, ہاں ایک الگ سے وہ ایک سیپریٹ ایک ہم نے ڈپارٹمنٹ بنایا ہے کہ تاکہ وہ لوگ نا اپنے ملک و ملت کے لیے کام کریں. وہ جو لوگ راشن بیوہ راشن لینے آ گئی, تو میں نے کہا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ میرا بیٹا اس فیلڈ میں ہے. تو میں نے کہا اس کو ہم جاب کرواتے ہیں, اگر وہ اسکل فل ہے تو اس کو کسی سروسز کمپنی میں پلمبر الیکٹریشین ہے تو اس کو کرتے ہیں ایڈجسٹ. تو وہ جو پھر مختلف جگہوں پہ ہمارے وزٹ ہوتے ہیں تو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ادھر لگوایا تھا. بڑا ہماری اسپیشل ہوتی ہے وہ چیز کہ الحمدللہ یہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں, نہ صرف اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ آگے مزید لوگوں کو بھی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. بہت زبردست. اچھا کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ کوئی لوگوں کو جو اس طرف آنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہی بات ہے ہمت نہیں پڑتی, اور وہ لوگ جو خاص طور پر سوشل, ہماری آپ کو پتہ ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بہت زیادہ سوشل ورک کر رہی ہے اور بہت ماشاء اللہ ٹیلنٹ ہے ان میں, تو کس طرح سے اس طرف آ سکتے ہیں؟ اور وہ لوگ جو آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور اس یا بچے ہیں کوئی, آپ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بچے آتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا کہ کہاں جانا ہے, کون سا رائٹ پاتھ ہے, تو کیا طریقہ ہے وہاں پر رجسٹریشن کا, وہ تھوڑا سا؟ جی ہمارا جو فیس بک پیج ہے مددگار فاؤنڈیشن چکوال اور پرورش اسکول سسٹم, یہ فیس بک پیجز ہیں, ان پہ ہمیں اپروچ کیا جا سکتا ہے. باقی کنٹیکٹ نمبر میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. سیکنڈلی یہ ہے کہ جو لوگ نا اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں, جو بچے بچیاں جو ذوق رکھتے ہیں خدمت کرنے کا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا, تو یہ ان کے لیے میسج ہے کہ آپ نے کسی لیول پہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا. کیونکہ ڈے 1 سے جب میں نے 4 سال پہلے کام شروع کیا تھا تو مجھے ایک میسج آیا تھا کہ آپ بڑی شخصیت ہے عیدی صاحب, آپ عیدی نہ بنے, آپ سے نہیں ہو پائے گا, آپ نہیں کر پائیں گے. میرا کیونکہ ایک رورل پنڈ سے تعلق ہے, تو وہ جس طرح پنڈ کا پینڈو کلچر ہوتا ہے, مختلف سوسائٹیز کے لوگ بات کرتے ہیں, تو مجھے ایک بڑے زبردست میرے استاد ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کو کی باتوں پہ توجہ نہیں دینی, آپ نے اپنی لینتھ پہ کام کرنا ہے, ایک اپنی ڈائریکشن پہ کام کرنا ہے. لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ نے نہیں سوچنا. تو یوتھ کے لیے بھی یہ پیغام ہے, آپ اس فیلڈ میں لازمی آئیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہ لیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے, آپ نے اپنی سیلف موٹیویٹڈ ہو کے آپ نے کام کرنا ہے, اور ادھر ادھر آپ نے بالکل دھیان نہیں رکھنا. انشاءاللہ ایک ٹائم آتا ہے, مجھ پہ وہ ٹائم آیا, نیشنل کنونشن سینٹر میں بیسٹ یہ ایوارڈ ملا. اس طرح PSL 9 میں ہمارے ہیروز, یہ کرکٹ والوں نے, پاکستان کرکٹ بورڈ نے ہمیں ایوارڈ سے نوازا ہماری فاؤنڈیشن کو. تو اس طرح کر کے الحمدللہ ابھی بھی
ہم ادھر ادھر توجہ نہیں دیتے, اپنے کام پہ توجہ ہے الحمدللہ. تو یہ زبردست یوتھ کے راشد, لیے پیغام. زبردست راشد صاحب, تھینک یو سو مچ, تھینک یو آپ سو ہمارے مچ. شو پر آئے, اور میں یہی کہوں گی کہ جی جتنی روشنی آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلاتے جائیں, جتنی بھلائیاں بانٹ سکتے ہیں لوگوں میں بانٹتے جائیں, یہی باقی رہ جاتا ہے, باقی سب یہی رہ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے چھوٹی سی کمرشل بریک کا. اسٹے ٹیون, ملتے ہیں بریک کے بعد.